رمضان کی اس خاص اور بابرکت فضا میں ذرا تصور کریں کہ تاریخ کے عظیم ترین انسانوں کی زندگیوں کو محض پرانی کہانیوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک جدید سروائیول گائیڈ کی طرح پڑھا جائے۔ جی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ بالکل۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی حیرت انگیز سفر پر نکل رہے ہیں، 30 دن 30 پیغمبر کا یہ سلسلہ۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ یہ صرف تاریخ کے اوراق پلٹنے کا نام کیوں نہیں ہے؟ بالکل، کیونکہ محض تاریخ تو کتابوں کے شیلف پر بھی دھول پھانک رہی ہوتی ہے نا۔ اس پورے مہینے کا اصل مقصد ان ہستیوں کی نفسیاتی اور روحانی ٹریننگ کو سمجھنا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف اتنا ذہنی دباؤ اور بے یقینی ہے، ان کی زندگیاں کس طرح ہمیں ایک واضح روڈ میپ دیتی ہیں۔ صحیح، یہ روڈ میپ والی بات کافی دلچسپ لگی مجھے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کسی مضبوط عمارت کی بنیاد ایک ایک اینٹ سے رکھی جاتی ہے نا، ایگزیکٹلی۔ ویسے ہی یہ 30 روزہ سفر روزانہ ایک نئے پیغمبر کی جد و جہد سامنے لاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن سچی بات بتاؤں، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہے، وہ یہ کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا کو تو صرف حتمی کامیابی یا اینڈ ریزلٹ سے غرض ہے۔ ہم ان عظیم ہستیوں کی مسلسل تکالیف اور آزمائشوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں بھلا؟ کیا صرف ان کی کامیابی کی کہانی جان لینا کافی نہیں ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی تو صرف ایک لمحے کا نام ہے، اصل سائنس تو اس جد و جہد میں چھپی ہے۔ اسلام میں ان پیغمبروں کی کہانیاں محض ہیرو کی کامیابی کا جشن تو نہیں ہے نا۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں دراصل بتاتی ہیں کہ جب راہیں بالکل بند نظر آئیں یا جب معاشرہ آپ کو مسترد کر دے تو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ مشکلات میں جو ایک جذباتی استقامت چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے راستے کی کٹھنائیوں سے ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ واہ، وہ اینٹیں دراصل ہماری جذباتی مضبوطی کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم اسی عمارت کی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو آج رمضان کا 28واں دن ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جی، بہت خاص دن ہے۔ آج اس سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کے چوتھے حصے پر بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ 28واں دن اس پورے مہینے کے سفر کا نقطۂ عروج ہے۔ مثال کے طور پر تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں ایک پورا خاندان، یعنی بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کے سب ایک تنگ پہاڑی گھاٹی میں قید ہیں۔ ہاں، اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ بالکل، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ مائیں بے بس ہیں اور بچوں کے رونے کی آوازیں ان پہاڑوں سے ٹکرا کر مکہ کی گلیوں تک گونج رہی ہیں۔ یہ منظر واقعی بہت دل دہلا دینے والا ہے۔ ظاہر ہے باہر کی دنیا تو نارمل چل رہی تھی۔ صحیح کہا، اور اندر لوگ درختوں کے پتے اور زمین پر پڑی جانوروں کی سوکھی کھالیں چبا رہے تھے۔ یہ سب کسی قحط کی وجہ سے نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم اور ظالمانہ بوائیکاٹ کا نتیجہ تھا۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ہسٹری کے اسی دردناک حصے کا گہرا تجزیہ کریں گے۔ ہمارا مقصد اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسانی مضبوطی، قربانی اور عقیدے کی طاقت کیسے اتنے بڑے ظلم کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور اس دور کے لوگ اپنے مقاصد کے لیے کس حد تک سب کچھ فدا کرنے کو تیار تھے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں نبوت کے 7ویں سال کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ جس وقت قریش اس بات پر شدید پریشان تھے کہ ان کے ظلم کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے۔ بالکل، مسلمان حبشہ ہجرت کر چکے تھے، اور سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اوہ واو، یعنی ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صحیح، تو قریش نے طے کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو انہیں اس تحریک کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ تو اس پریشانی نے انہیں ایک ایسی سازش پر مجبور کر دیا جس نے پورے قبیلے کو ایک گھاٹی میں جمع ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، ابو طالب جو کہ نبی کریم کے چاچا تھے، انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو جمع کیا۔ ان کا مقصد صرف نبی کریم کی حفاظت کرنا تھا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات یہاں یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہے نا؟ اچھا پوائنٹ ہے، نہیں کیا تھا، مگر ان کی جو قبائلی رشتہ داری تھی، یعنی خون کے رشتے، وہ اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ باپ رے، یعنی قبائلی عصبیت اس وقت اتنی اہم تھی۔ پھر قریش نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے دارالندوہ میں ایک معاہدہ کیا۔
दारुन्नदवा उनका पार्लियामेंट जैसा था। वहाँ तय पाया कि बनु हाशिम के साथ ना कोई शादी होगी, ना खरीदो फरोख्त और ना ही कोई मिलना जुलना होगा। एक मुकम्मल सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट। बिल्कुल। और इस मुआहदे को मुकद्दस बनाने के लिए उन्होंने इसे काबा के अंदर लटका दिया ताकि कोई इसे तोड़ ना सके। सही। लेकिन यहाँ एक अजीब किरदार सामने आता है अबू लहब का। वो तो खुद बनु हाशिम से था ना, खून का रिश्ता था। हाँ, वो सगा चचा था, लेकिन उसने अपने ही खानदान को भूखा मारने के लिए सबसे आगे बढ़कर किरदार अदा किया। मतलब आज के दौर में देखा जाए तो ये किसी इदारे के अंदर के शख्स का धोखा देने वाली बात है, एक इनसाइडर साबोटाज। सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। उसने ताजरों को जो बाहर से मक्का आते थे उन्हें मुंह मांगी कीमत दी, सारा राशन महंगे दामों खरीद लिया ताकि मुसलमानों तक गलती से भी कुछ ना पहुंचे। मुझे सच में समझ नहीं आती, जब खून के रिश्ते इतने अहम थे तो अबू लहब के अंदर ऐसी क्या नफरत थी जिसने उसे अपने ही भतीजे और खानदान को भूखा मारने पर मजबूर किया? देखें, यहाँ आकर रस्मो रिवाज और दुश्मनी ने खून के रिश्तों को पीछे छोड़ दिया था। अबू लहब का किरदार इस बात की दलील है कि जब तासुब और अना इंसान पर हावी हो जाए तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बिल्कुल। उसे अपनी झूठी शान और सरदारी की फिक्र थी। ये वाकई खौफनाक है। और जब अपने ही दुश्मन बन जाएं और मुहासरा इतना सख्त हो जाए तो जिंदगी गुजारने के पैमाने कितने बदल जाते हैं, ये इस घाटी के हालात से वाज़े होता है। हाँ, वह हालात इतने ख़राब थे कि माली कुर्बानियाँ अपनी इंतहा पर थीं। हज़रत खदीजा को देखें, जो मक्का की सबसे अमीर तरीन ख़वातीन में से थी। सही। उन्होंने और हज़रत अबू बकर ने अपना सारा माल और दौलत इस मकसद और मुसलमानों की मदद के लिए कुर्बान कर दी। सारा माल ख़त्म हो गया? हाँ, पहाड़ जैसी दौलत 3 साल में राशन लेने में लग गई, क्योंकि चीज़ें आम कीमत पर मिलती ही नहीं थी। और इस माली तंगी के बाद जो जिस्मानी अजियत शुरू हुई, मैं इसीलिए सोच रही थी कि क्या इन जालिम लोगों में कोई जहनी हिस्सों में बंटवारा यानी साइकोलॉजिकल कंपार्टमेंटलाइजेशन थी? आपका क्या मतलब है इससे? यानी उन्हें भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, फिर भी वो इस जुल्म पर कायम रहे। क्या किसी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया? वो रात को सोते कैसे थे? देखें, दीन या धर्म की दुश्मनी में लोग अक्सर इंसानियत को भुला देते हैं। वो दूसरे ग्रोह को इंसान मानना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका ज़मीर मर चुका था। हाँ, वो पोशीदे मदद वाले वाक़यात है ना। सही। खदीजा के भतीजे थे हाकिम इब्ने हिज़ाम। वो छुपकर रात को आटा ले जाते थे अपनी फूफी के लिए। एक बार अबू जहल ने उन्हें रोक लिया और पकड़ लिया। और अबू जहल तो किसी की सुनता नहीं था ना। नहीं, लेकिन वहाँ अबू अल बख्तियारी थे, जो खुद कुरैश के बड़े लीडर थे। उन्होंने जब देखा तो अबू जहल को कहा कि एक शख्स अपनी फूफी को खाना दे रहा है तो तुम क्यों रोकते हो? ओ, यानी उन्हें रहम आ गया। हाँ, उन्होंने अबू जहल को एक हादी मारकर जख्मी किया और हाकिम के लिए रास्ता साफ किया। ये इस बात का सबूत है कि हर शख्स का ज़मीर मुकम्मल तौर पर नहीं मरा था। ये बातें वाकई उम्मीद दिलाती हैं। और जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो कुदरती तौर पर कुछ लोगों के ज़मीर में हलचल मचना शुरू हो ही जाती है। और वहाँ इस ज़मीर की बेदारी का एक नतीजा ये भी निकला कि एक अजीब वाक़या पेश आया। जिस शख्स ने वो जालिमाना मुआहिदा लिखा था, मंसूर इब्ने इक्रमा। ओ हाँ, जिसका हाथ मसलूज हो गया था। बिल्कुल, उसका हाथ मसलूज यानी पैरालाइज्ड हो गया, जिससे मक्का के लोगों में अंदर ही अंदर खौफ और एहसास पैदा होना शुरू हो गया था। फिर उन 5 अफराद का जो मंसूबा था, अबू अल बख्तरी, मुतमिम इब्ने आदी, हिशाम इब्ने अमर, जुहैर इब्ने अबी उमैया और जमा बिन अर असवद, इन्होंने तय किया कि अब आवाज़ उठानी है। हाँ, और उनका प्लान बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने तय किया कि वो काबा में अलग अलग कोनों से इस मुआहदे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, किसी अचानक जमा होकर एहतजाज करने वाले प्लान की तरह, यानी एक कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट, ताकि ये लोगों को एक आम बगावत लगे और हुजूम की नफ्सियात बदल जाए। सही। और जुहैर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। उसने ज़ोर से कहा कि हम तो खाना खा रहे हैं और बनु हाशिम भूखे मर रहे हैं। फिर दूसरे कोने से दूसरा लीडर बोला। इससे अबू जहल वगैरह को समझ तो आई होगी कि ये प्लान किया गया है। समझ तो गए थे, लेकिन उस एहतजाज के दौरान ही एक सबसे बड़ा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, जिसका ताल्लुक
दीमक से था। दीमक का मौजिज़ा? हाँ, अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि काबे में जो मुआहिदा लटका हुआ है उसे एक कीड़े ने यानी दीमक ने खा लिया है। अच्छा। और उसमें सिवाय बिस्मिकल्लाहुम्मा के यानी अल्लाह के नाम के कुछ नहीं बचा। सब जालिमाना शराइत मिट चुकी हैं। बाप रे, ये तो सीधा चैलेंज था। बिल्कुल। अबू तालिब ने कुरैश को चैलेंज किया कि जाओ और खुद देखो, अगर ये सच है तो मुकातई यानी बॉयकॉट खत्म करो। और कुरैश ने अपनी आंखों से देखा होगा कि वाकई पेपर खा लिया गया है। उन्होंने देखा, लेकिन अपनी हथियारी अना की वजह से उन्होंने इसे मौजज़ा मानने के बजाय जादू कह दिया। ये उनकी स्टबननेस यानी जिद और हकीकत को ना मानने की कैफियत को जाहिर करता है। सामने निशान है फिर भी इनकार। हाँ, लेकिन चूंकि 5 सरदार बगावत कर चुके थे और पेपर भी मिट चुका था, तो आखिरकार वो मुहासरा खत्म हो गया। मुहासरे से आज़ादी मिलने के बाद राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक नया और गहरा दुख सामने खड़ा था। अबू तालिब के आखिरी वक्त की बीमारी। ये एक बहुत मुश्किल वक्त था। नबी करीम को उनकी बहुत फिक्र थी, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी हिफाजत की थी उनकी। और कुरैश को भी तो टेंशन थी ना। हाँ, कुरैश को डर था कि अबू तालिब के बाद सुलह का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अबू जहल और दीगर लीडर्स मुज़ाकरात यानी नेगोशिएशंस के लिए आए। तो उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला? नबी करीम ने उनसे सिर्फ एक लफ्ज़ मांगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कहा कि इसके बदले उन्हें पूरे अरब की सरदारी का वादा करता हूँ। लेकिन कुरैश ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए ये एक लफ्ज़ उनके तमाम माबूदों की नफ़ी था, उनके सिस्टम को ख़तरा था। बिल्कुल, वो इनकार करके चले गए। उसके बाद नबी करीम ने अपने चचा अबू तालिब से ये कलमा पढ़ने की दरख्वास्त की। कहा कि चचा, आप बस मेरे कान में कह दें। और फिर अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? ये सबसे तकलीफ देह हिस्सा है। अबू तालिब ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, कुरैश समझेंगे कि मैं मौत के डर से मुसलमान हो गया। और अबू जहल वहाँ मौजूद था और मुसलसल उन्हें दिला रहा था कि क्या तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे। ओहो। और बिल आखिर अबू तालिब अपने आबा व अजदाद के दीन पर मौत को पहुँचे। मैं सोच रही हूँ कि ये कितना अजीब और दर्दनाक तज़ाद है। एक शख्स ने 3.5 साल तक भूख बर्दाश्त की, समाजी मुकाता सहा, सब कुछ लुटा दिया, मगर सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि खौफ से आखिरी मंजिल पर आकर हक कबूल नहीं किया। ये समाजती पेचीदगियों और आना की मजबूरियों की सबसे बड़ी मिसाल है। बाज़-औक़ात इंसान मौत से ज़्यादा समाज की बातों से डरता है। लोग क्या कहेंगे कि ताकत उस वक्त कुरैश का सबसे बड़ा हथियार था। और सुनने वालों के लिए इस पूरे सिलसिले का आखिरी और बहुत गमगीन पहलू ये है कि अबू तालिब की वफ़ात के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर हज़रत खदीजा भी शदीद बीमार पड़ गईं। अल्लाह, 3 दिन में ही? हाँ, और वो भी इंतकाल फरमा गईं। इसने नबी करीम को शदीद गम में मुब्तला कर दिया। ये वक्त जज्बाती और जिस्मानी तौर पर उनके लिए इंतहाई आजमाइश का था। इस बात को महसूस करके ही दिल भारी हो जाता है। जब एक इंसान का सबसे बड़ा सहारा और पनाहगाह टूट जाए तो वो अपना वजूद कैसे बरकरार रखता है? ये सवाल बिल्कुल बुनियादी है और इसका जवाब हमें नबूवत के 10वें साल में मिलता है, जिसे तारीख में गम का साल यानी ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है। गम का साल, हाँ। इस हम की गहराई को आम अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। हज़रत खदीजा की वफ़ात कोई आम वाक़या नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनकी उम्र 50 साल थी और उन्होंने 25 साल तक रसूलुल्लाह का साथ दिया था। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, मतलब वो सबसे पहली तस्दीक करने वाली थी। एक ढाल की तरह थी वो। जी, एक जज्बाती पनाहगाह थी। याद कीजिए, जब पहली वही नाजिल हुई थी तो पैगंबर ने घबराहट के आलम में उन्हीं से आकर कहा था कि मुझे चादर उड़ा दो। हाँ, वहाँ उनका किरदार बहुत अहम था। उन्हें अपने ज़माने की बेहतरीन औरत भी तो करार दिया गया था ना। बिल्कुल, जैसे हज़रत मरियम अपने ज़माने की बेहतरीन औरत थी। उन्होंने अपने वक्त, अपनी दौलत और अपनी हिमायत से इस तहरीक को जिंदा रखा था, और अब उनके जनाजे का वक्त था। ये बहुत तकलीफ दे लम्हा होगा। अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे, इसलिए कुरैश चाहते हुए भी पैगंबर पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन अबू तालिब के इंतकाल के बाद बनु हाशिम की क़ियादत अबू लहब के हाथ में चली गई, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था।
جی ہاں، جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب انہیں قبائلی تحفظ حاصل نہیں رہا، کوئی بھی راستے میں انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا اور پوچھے گا کوئی نہیں۔ مکہ میں مشن کو جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تو ایسی حالت میں جب آپ کا اپنا شہر آپ کے لیے قتل گاہ بن چکا ہو، ایک عام انسان تو چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے نا؟ عام انسان تو بالکل یہی کرتا۔ لیکن مکہ کے آس پاس تو بہت سی جگہیں تھیں۔ پیغمبر نے سفر کے لیے طائف کا انتخاب کیوں کیا؟ مطلب اگر حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا طائف جانا مکہ والوں کو مزید بھڑکانے والی بات نہیں تھی؟ یہ آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی ہے۔ کیونکہ طائف تو مکہ کا سب سے بڑا رقیب شہر تھا نا۔ یہ بہت خطرناک فیصلہ لگتا ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ طائف کا انتخاب جذباتی نہیں تھا، یہ انتہائی اسٹریٹجک یعنی حکمت عملی پر مبنی فیصلہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، طائف مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور تھا، پہاڑی علاقے میں، جہاں کا موسم بہتر تھا اور جو اپنے ہرے بھرے باغات کے لیے مشہور تھا۔ ہاں، ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے کافی سٹرونگ تھا۔ بالکل، اور قریش کے امیر ترین لوگوں کے وہاں عالی شان باغات تھے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان گہرے معاشی تعلقات تھے۔ صحیح۔ حکمت عملی یہ تھی کہ اگر طائف جیسا طاقتور شہر جس کی قبائلی حیثیت مکہ کے برابر کی تھی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو مکہ کا غرور ٹوٹ جاتا۔ اوہ، آئی سی، یعنی مکہ والوں پر ایک پریشر بن جاتا۔ ایگزیکٹلی، طائف کی حمایت حاصل ہونے سے مکہ والوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا اور وہ کھل کر دشمنی کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے۔ یہ سیاسی اعتبار سے ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ یعنی یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں تھا، بلکہ دشمن کی سب سے اہم تجارتی شاہراہ پر اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش تھی، ایک نیا مرکز ڈھونڈنے کی کوشش۔ جی بالکل، ایک نئی سینکچری کی تلاش تھی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سفر میں امید کی جگہ ایسی اذیت ملی جسے تصور کرنا بھی روح کو کمپا دیتا ہے۔ بہت مشکل دن تھے وہ۔ وہاں طائف کے 3 سرداروں یعنی عبد یلیل، مسعود اور حبیب، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب پیغمبر نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان کا انکار معمولی نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے انتہائی تکبر سے ایسی باتیں کہیں جو کسی کا بھی دل چیر دینے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ ایسا ہی کچھ تھا نا؟ جی بالکل، ایک نے یہی کہا تھا کہ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اور ان سرداروں نے صرف باتوں پر اکتفا نہیں کیا، وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ ہاں، انہوں نے سوچا کہ انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ یہ واپس آنے کا سوچیں بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں اور آوارہ عناصر کو ان کے پیچھے لگا دیا، عوام کو بھڑکا دیا۔ جی، دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے اور راستے سے گزرنے پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، مسلسل 2.5 کلومیٹر یعنی تقریباً 3000 قدم تک ان پر پتھر برسائے گئے۔ 3000 قدم! ذرا ٹھہر کر اس بات پر غور کیجئے۔ ایک شخص جس نے پوری زندگی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، وہ پیغام لے کر جاتا ہے اور ہر قدم پر زخم کھاتا ہے۔ بالکل، اور ان کے ساتھ حضرت زید تھے جنہوں نے اپنے جسم کو ڈھال بنانے کی کوشش کی۔ دونوں بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے نا؟ ہاں، زید کا سر پھٹ گیا اور پیغمبر کے جوتے خون سے اس قدر بھر گئے کہ وہ قدموں سے چپک گئے تھے۔ اللہ اکبر! جب سانس لینے کی جگہ ملی تو انہوں نے مکہ کے 2 اہم دشمنوں عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغ میں پناہ لی۔ جسم خون سے لت پت ہے اور پیچھے لوگ ابھی بھی تھے۔ انسانی نفسیات تو یہ کہتی ہے کہ اس مقام پر انسان شکایت کرتا ہے، مطلب کوئی بھی ہوتا تو کہتا آخر میری غلطی کیا ہے، لیکن وہاں جو دعا مانگی گئی وہ انسانیت کے صبر کا آخری مقام ہے۔ وہاں انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، لیکن بغیر کسی شکایت کے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تو مجھ سے ناراض نہیں، مجھے ان تکالیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا معیار دنیا کی قبولیت تھی ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، فکر اس بات کی تھی کہ ان کا رب انہیں کس مقام پر رکھتا ہے۔ اور اسی باغ میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا۔ اداس والا واقعہ، رائٹ؟ جی، باغ کے مالکوں نے فرض کیجئے ہمدردی میں اپنے غلام اداس کے ہاتھ انگور بھیجے۔ اداس کا تعلق ننوے سے تھا۔ اچھا، ننوے سے۔ ہاں، جب پیغمبر نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ فرمایا تو اداس تھتک گیا، کیونکہ اس علاقے میں ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا تھا۔ گفتگو شروع ہوئی اور جب حضرت یونس کا ذکر آیا تو اداس پہچان گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ بالکل، اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات حیران کن ہے۔
ایک طرف پورا شہر پوری طاقت سے انہیں ٹھکرا رہا ہے اور دوسری طرف ایک اکیلا اجنبی غلام انہیں پہچان لیتا ہے۔ ایک شخص کی ہدایت اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ اور اس کے فوراً بعد کا جو واقعہ ہے اس پر میں تھوڑا ٹھہرنا چاہوں گا۔ آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، وہ پیشکش کرتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ ابو قبیس اور کوئیکان کے پہاڑ۔ جی بالکل۔ اب یہاں انسانی نفسیات کے بالکل الٹ بات ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ ایبسولوٹ پاور مل جاتی ایسی تکلیف کے بعد، تو غصے میں انسان کا فیصلہ کیا ہوتا؟ کہ انہوں نے یہاں ریونج یعنی بدلے پر ویژن کو ترجیح دی۔ یہ دور اندیشی تھی۔ ویژن اوور ریونج۔ بالکل۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو صرف ایک کی عبادت کریں گے۔ اور اب غور کریں، پیغمبر کی نظروں میں عداس کا ایمان لانا شہر کی تباہی سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ایک انسان کی ہدایت اس دور کی سب سے بڑی دولت یعنی سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک شخص کا ایمان لانا ساری اذیت بھلا دیتا ہے۔ جب زمین کے لوگوں نے سارے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے، میرا مطلب ہے اپنے مکہ والوں نے نکال دیا اور طائف والوں نے پتھر مارے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور وہاں سے کائنات کا سب سے عظیم سفر شروع ہوتا ہے۔ اسراء اور معراج کا سفر، زمین کی اس انتہائی بے بسی کے بالکل بعد آسمانوں کی سرفرازی۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا، 27 رجب کی رات۔ وہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے کہ جبریل تشریف لائے اور براق پر سفر شروع ہوا۔ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک کا تھا نا؟ جی، جسے ہم اسرا کہتے ہیں۔ یہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو عام طور پر 1 مہینہ لیتا تھا طے ہونے میں، لیکن یہ سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا۔ اور وہاں مسجد الاقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی گئی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری اب انہی تھکے ہوئے کندھوں پر تھی۔ پھر 7 آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری۔ میں اس موقع پر ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں لوگ وقت اور فاصلے کے اس معجزے کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں سائنس کے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، جو ذات اربوں ستاروں کو کنٹرول کرتی ہے، سیاروں کو بغیر ٹکرائے چلاتی ہے، جو ایک پھول کو بناتی ہے اور ایک چھوٹے سے پسو کو رزق دیتی ہے، اس طاقت کے سامنے وقت اور فاصلے کو سکوڑ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ نیچر کے قوانین تو ہمارے لیے ہیں، بنانے والے کے لیے تو نہیں ہے نا؟ ویسے اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں، یعنی بگر پکچر میں، تو اسراء اور معراج صرف ایک معجزہ نہیں تھا۔ اچھا، تو اور کیا تھا؟ یہ ایک تھکے ہوئے اور آزمائے ہوئے کردار کے لیے ایک ڈیوائن تھیراپی تھی۔ ڈیوائن تھیراپی؟ ہاں، یہ لفظ بہت خوبصورت ہے۔ جی، اس سفر نے انہیں یہ احساس دلایا کہ چاہے دنیا مخالف ہو جائے، کائنات کا مالک ان کے ساتھ ہے۔ انہیں دکھایا گیا کہ آسمانوں پر ان کا کیا مقام ہے۔ اس عظیم تسلی کے بعد جب وہ واپس زمین پر آتے ہیں تو مشن دوبارہ شروع ہوتا ہے، نئے عزم کے ساتھ، اور آخر کار صبر کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل، دشمن اب بھی وہیں تھے، لیکن ان کی اپنی ہمت بڑھ چکی تھی۔ حج کا موسم آتا ہے، دنیا بھر سے قبائل مکہ آتے ہیں، لیکن ابو لہب ان کا پیچھا کرتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ شیبان ابن طالبہ جیسے قبائل کو روکتے تھے، قبائل انکار کر رہے تھے، پولیٹیکل کیلکولیشنز کر رہے تھے، لیکن ٹھیک اسی حج کے موسم میں عقبہ کے مقام پر خزرج قبیلہ یعنی یثرب کے 6 نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ یثرب جسے ہم آج مدینہ کہتے ہیں۔ جی، یثرب۔ اب حیران کی بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے اور کسی نے نہیں، انہوں نے فوراً بات مان لی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، ان نوجوانوں نے یہودیوں سے آخری نبی کی پیشگوئیاں سن رکھی تھیں۔ جب انہوں نے دعوت سنی تو انہیں فوراً سمجھ آ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ یہودیوں سے پہلے ہمیں مان لینا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اور انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ بات واقعی غور کرنے والی ہے کہ مکہ نے 10 سال میں جو نہیں دیا، یثرب نے چند گھنٹوں میں سمجھ لیا۔ اگلے سال 12 لوگ آئے، جسے عقبہ کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اور پھر مصعب ابن عمیر کو ایک استاد کے طور پر مدینہ بھیجا گیا۔ مصعب کا کردار بہت فیسینیٹنگ ہے۔ وہاں اوس قبیلے کے سردار تھے نا، اسید و سعد ابن معاذ۔ جی۔ اسد ابن زرارہ اور مصعب دعوت کا کام کر رہے تھے کہ یہ دونوں سردار غصے میں آئے
انہوں نے دھمکی دی۔ ایسے موقع پر تو عام طور پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن مصعب نے انتہائی تحمل سے کہا صرف بیٹھ کر سن لیجئے، اچھا لگے تو مان لیں ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ یہاں ایکٹیو لسننگ کی طاقت نظر آتی ہے۔ صرف خاموشی سے قرآن سنا اور دلوں کے تالے کھل گئے۔ کلمہ ادا ہونے سے پہلے ان کے دلوں کا میل دھل چکا تھا۔ ایک سردار کے مسلمان ہونے سے پورا قبیلہ بنو عبد الاشہل مسلمان ہو گیا۔ مطلب غصے میں بھرے سردار نے ایکٹیو لسننگ کی اور سب بدل گیا۔ اس تیور کی طرف توجہ دیں کہ مکہ اور طائف کے اپنے سرداروں نے ٹھیک سے بات تک نہیں سنی، اور دور سے آنے والے نوجوان اور غصے والے سرداروں نے سن کر سب قبول کر لیا۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کا رخ بدلتا ہے۔ اس کا عروج عقبہ کی دوسری بیعت میں ملتا ہے، جب 75 افراد رات کے اندھیرے میں آتے ہیں۔ یہ عام میٹنگ نہیں تھی۔ چچا عباس نے واضح کیا تھا کہ یہ پوری عرب دنیا سے دشمنی لینے کے مترادف ہے، یعنی پوری دنیا سے تلوار کی دشمنی۔ جی، لیکن وہ لوگ فائدے اور نقصان کا حساب لگانے والے نہیں تھے، بلکہ قربانی دینے والے تھے۔ انہوں نے پوچھا حفاظت کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اور جواب کیا تھا؟ صرف ایک لفظ، جنت۔ جنت کے اس وعدے نے ایک ایسی کمیونٹی کی بنیاد رکھی جس نے وقت کی تاریخ بدل دی۔ اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے کس طرح دیکھا کہ غم کے سال کے اکیلاپن اور طائف کی خون ریز آزمائش سے لے کر آسمانوں کے سفر تک اور بالآخر مدینہ میں ایک نئے معاشرے کی بنیاد پڑھنے تک کا سفر طے کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظیم ترین کامیابی اکثر انتہائی مایوسی کے بالکل بعد آتی ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے اس تحقیق میں سبق یہ ہے کہ جب مقصد سچا ہو اور عزم پختہ ہو تو تکلیف اور انکار کے پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ صبر اور صحیح وقت پر لسن کرنے کا عمل انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میری نظر میں بھی یہی سب سے بڑی فائنڈنگ ہے اس پورے مطالعے کی۔ آخر میں ایک ایسی بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں جو ان واقعات میں ڈائریکٹلی بیان نہیں ہوئی لیکن انہی سے نکلتی ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ جب ایک ایسی قوم بنتی ہے جس کی بنیاد خون کے رشتوں، نسل یا زمین پر نہیں ہوتی، جی، بلکہ مکمل طور پر ایک مشترکہ عقیدہ اور عظیم قربانی کے وعدے پر رکھی جائے، تو ایسی قوم انسانی تاریخ کی بنیادی ساخت کو کتنا تبدیل کر کے رکھ سکتی ہے۔ یہ سچ میں غور طلب بات ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہمارے ساتھ اس ڈیپ ڈائیو میں شامل ہونے کا شکریہ۔